آج آپ کی خدمت میں ایک 2 پارٹ کی سیریز لے کر آیا ہوں. ایک پارٹ اس کا آج اور ایک کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دجال کون ہے؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تینوں مذاہب میں جو ابراہیمک ریلیجنز ہیں ان میں اس کا کیا تصور ہے؟ اسلام میں پھر اس کے بعد اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ اور کیا وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا؟ پہلے پارٹ میں ان تمام باتوں میں کے بارے میں بات کی جائے گی اور دوسرے پارٹ میں آپ سے بات کروں گا کہ کس طرح سے جو ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کیا جائے گا دجال کو ہمارے سامنے ظاہر کرنے کے لیے. میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور دونوں پارٹس آپ نے ضرور دیکھنے ہیں. میں نے بہت محنت سے بنائے ہیں اور آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے مجھے آخر میں اس کے بارے میں رائے بھی دینی ہے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر وے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مسیح الدجال کے فتنے سے. اے اللہ، ہمیں اس کی سازشوں سے بچا اور ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرما. میں بہت عرصے سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں ایک ایسے موضوع پر بات کروں جس پر میں بہت عرصے سے پڑھتا رہا ہوں، تحقیق بھی کرتا رہا ہوں، اس کے سائنس ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا ہوں. اور آج سے 10-15 سال پہلے جب میں یہ بات کسی کے ساتھ کرتا تھا تو لوگ ہنستے تھے، کچھ کہتے تھے کہ میں امیجن کرتا ہوں چیزیں اور اس طرح کی باتیں ہیں. لیکن آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ ساری دنیا اس کے اوپر بات کر رہی ہے. پہلے سوشل میڈیا پر بھی اس پر بات نہیں کی جاتی تھی اور اس طرح کی ویڈیوز آگے پیچھے ہو جایا کرتی تھی. لیکن بہرحال میں بات کرنے جا رہا ہوں آج جناب ایک ایسے فتنے کی، ایک ایسی سازش کی جو 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی نشاندہی کی تھی. یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے، ایک قدیم پیش گوئی ہے، ایک حقیقت ہے جو آج کے دور میں دنیا کو دکھائی دے رہا ہے کیونکہ نشانیاں دکھائی دینے لگی ہیں. دجال کا کانسیپٹ کیا ہے؟ دجال مسلمانوں نے کیا کہا، عیسائیوں نے کیا کہا، یہودیوں نے کیا کہا، ان سب تینوں میں دجال کا کسی نہ کسی طریقے سے کانسیپٹ ہے. تینوں ابراہیمک ریلیجنز میں عیسائی اس کو سمجھتے ہیں کہ جناب یہ جو ایونجیلیکل کرسچنز ہے، خصوصی طور پر یہ وہ کرسچنز ہیں جو اسکوفیلڈ بائبل کو اس کو مانتے ہیں. یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی پروجیکٹ 2025 کے اوپر، اس کے اوپر میں نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ یہ اسکوفیلڈ بائبل کیا ہے، جس میں کہ یہ بتایا گیا ہے کہ جناب آپ یہودیوں کو مانیں گے تبھی اس میں آپ کی راہ نجات ہے. اور یہ کرائسٹ کو، جو سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ ہے، اس کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ زمین پر تشریف لائیں گے اور ہم سب کو جو ان کے ماننے والے ہیں ان کو اوپر لے جائیں گے، ایونجیلیکل کرسچنز کو، اور باقی ساری دنیا تباہ ہو جائے گی. یہودیوں میں کانسیپٹ کیا ہے؟ یہودی حضرت موسیٰ کے بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنا نبی، اپنا پیغمبر نہیں مانا تھا. اس لیے ان کے صحیفوں میں ابھی تک لکھا ہے کہ ایک مسیح آئے گا. کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی بنی اسماعیل میں سے تھے، تو ان کو تو وہ ویسے ہی نہیں مانتے. اس لیے جو یہودی ہیں وہ ابھی تک اپنے کرائسٹ کا انتظار کر رہے ہیں. اور یہودی اصل میں وہ یہودی نہیں ہے، یہ زائنسٹ طبقہ ہے. اور یہ جو ایونجیلیکل کرسچنز ہیں ان کو بھی زائنسٹ کرسچنز کہا جاتا ہے. تو یہ جو زائنسٹ ہیں جو کہ ابھی اسرائیل پر قابض ہیں اور پورا اسرائیل کا ملک بنانے والے ہیں، میں نے زائنسٹ کی پوری ہسٹری بھی اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہودیوں کا خصوصی طور پہ جو زائنسٹ ہیں ان کا یہ تاثر ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب ہمارا مسیح بھی آنا ہے جو کہ حقیقت میں مسیح الدجال ہوگا. ایونجیلیکل کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ ہوگی اور وہ ہمیں نجات دیں گے. اور مسلمانوں کا کیا اس کے بارے میں ہے عقیدہ ہے؟ آئیے اس سے شروع کر لیتے ہیں ایک حدیث سے جو دجال کی پوری تصویر کھینچ. صحیح مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعہ حدیث نمبر 2937. نواس بن زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق سے نکلے گا. وہ ایک آنکھ والا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی اور بائیں آنکھ پر گھنی گوشت کا ایک تہ ہوگی جیسے کوئی آنکھ ہی نہ ہو. وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن وہ رب نہیں ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا. اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، لیکن اس کی جنت در حقیقت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم ٹھنڈی
اور سکون والی ہوگی۔ وہ زمین پر 40 دن رہے گا، اس کا پہلا دن 1 سال جیسا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے جیسا، تیسرا دن 1 ہفتے جیسا، اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ فرشتے اسے روکیں گے۔ پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اسے لد کے دروازے پر قتل کر دیں گے۔ یہ حدیث ہمارے لیے ایک نقشہ ہے، یہ ایک انتباہ ہے کہ دجال کا فتنہ کتنا بڑا ہوگا۔ یہ ایک ایسی تنبیہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے اپنی امت کو کر دی تھی۔ دجال کا لفظ یہ دجل سے نکلا ہے۔ دجل کا مطلب ہے جھوٹ، دھوکہ، سچ کو غلط اور غلط کو سچ دکھانا۔ دجال وہ ہے جو ساری دنیا کو دھوکہ دے گا، وہ سچائی کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بتا کر پیش کرے گا۔ اس کا فتنہ صرف آنکھوں کا نہیں ہوگا بلکہ دماغ کا بھی ہوگا، دل کا بھی ہوگا اور روح کا بھی ہوگا۔ وہ لوگوں کو دنیاوی فوائد کے وعدے دے گا، جیسے دولت، صحت، خوشحالی، ان کے وہ لوگ جو مر گئے ہیں ان سے ملانے کے جھوٹے دعوے، لیکن در حقیقت یہ سب جھوٹ ہوگا۔ وہ اللہ کی نشانیوں کی نقل کرے گا تاکہ لوگ الجھ جائیں اور اپنا ایمان کھو دیں۔ یہ فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدم علیہ السلام کے بعد کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ اب آئیے ذرا دجال کی ایک مکمل تصویر بنا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ہر تفصیل بتا دی ہے تاکہ ہم اسے پہچان سکیں اور اس کے جال میں نہ پھنسیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ دجال کی جسمانی ساخت کیا ہوگی۔ دجال ایک انسان ہوگا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا۔ وہ کہ جن یا شیطان نہیں ہوگا بلکہ ایک انسانی شکل میں ہوگا، لیکن اس کی شکل خوفناک اور نشانی والی ہوگی۔ وہ ایک آنکھ والا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ اندھی ہوگی یا انگور کی طرح باہر نکلی ہوگی، جیسے کوئی بے جان چیز لٹک رہی ہو۔ اس کی بائیں آنکھ پر گوشت کا، گھنی گوشت کا ایک تہ ہوگی، جیسے کوئی آنکھ ہو ہی نہ، اور یہ اس کی باطنی جو طور پر وہ اندھا ہے اس کی نشاندہی کرے گا۔ اس کا رنگ سرخ ہوگا جیسے آگ کا شعلہ، جو اس کے فتنے کی شدت کو ظاہر کرے گا۔ اس کا قد چھوٹا ہوگا لیکن جسم موٹا اور طاقتور، سینہ چوڑا ہوگا، پیشانی چوڑی ہوگی جو اس کی جھوٹے دعووں کی چوڑائی کو ظاہر کرے گی۔ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے جیسے ابن قطان نامی شخص کے بال تھے، جو ایک تاریخی حوالہ ہے۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافر، 3 حروف کاف فے رے۔ یہ لکھائی اللہ کی طرف سے ہوگی اور ہر مومن اسے پڑھ سکے گا، چاہے وہ لکھنا پڑھنا نہ ہی جانتا ہو۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ مومن پہچان لے۔ وہ بانجھ ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، جو اس کی جھوٹے دعووں کی ناکامی کی نشاندہی ہے۔ اور حضرت تمیم بن داری کی روایت جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ بیان کی تھی مدینے میں، اس روایت کے مطابق وہ ایک جزیرے پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے مشرقی سمندر میں۔ جب تک اللہ تعالی کی اجازت نہیں ملے گی وہ تب تک وہیں پر قید رہے گا۔ تمام جہان اسے تلاش کرتا رہے لیکن اللہ نے فی الحال اسے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اب یہ دجال آپ کے سامنے آئے گا کیسے؟ اس کے اوپر بھی میں آگے چل کر آپ سے بات کروں گا کہ اس کا ظہور کیسے ہوگا۔ اب آئیے دجال کے ذرا جعلی معجزات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ دجال کوئی جادوگر نہیں ہوگا، لیکن اس کے پاس شیطانی طاقتیں ہوں گی جو اللہ کی اجازت سے محدود ہوں گی۔ وہ دکھائے گا جو سچ نہیں لیکن لگے گا سچ ہے۔ اس کی جنت اور جہنم ہوگی لیکن الٹ، جو چیز جنت لگے گی جیسے ٹھنڈا پانی، سبز باغات اور خوشگوار ہوا، وہ در حقیقت جہنم ہوگی، آگ اور عذاب سے بھری ہوئی۔ اور جو جہنم لگے گی جیسے آگ کا شعلہ یا گرم لاوا، وہ ٹھنڈی اور سکون والی جنت ہوگی جہاں مومن آرام پائیں گے۔ وہ بارش برسائے گا، بادل بلائے گا اور زمین سے فصل اگائے گا تاکہ لوگ کہیں کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن یہ شیطان ہوں گے جو مرنے والوں کی شکل میں آئیں گے، اپنے پیاروں کو آوازیں دیں گے اور کہیں گے کہ مجھے مان لو۔ خزانے اس کے پیچھے چلیں گے جیسے کوئی پہاڑ، روٹی کا یا سونے کا ڈھیر اس کے ساتھ چلے گا۔ یہ سب کچھ جو لوگوں کو لالچ دے گا۔ وہ ایک مومن کو آری سے چیرے گا، اسے 2 ٹکڑوں میں کاٹ دے گا، پھر زندہ کر دے گا۔
تاکہ لوگ حیران ہو جائیں۔ لیکن وہ مومن اس کا معجزہ ماننے سے انکار کر دے گا اور اسے کہے گا کہ اگر تو واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، نعوذ باللہ، تو مجھے دوبارہ مار کر زندہ کر۔ لیکن جب دوسری بار ایسا کرنے کی کوشش کرے گا، ناکام ہو جائے گا، اس کی گردن تانبے کی طرح سخت ہو جائے گی اور وہ اللہ کی قدرت کا سامنا کرے گا۔ یہ سب جھوٹے معجزات دکھانے کی کوشش کرے گا۔ یہ اصل میں شیطانی دھوکے ہوں گے جو ایمان والوں کو آزمائیں گے۔ دجال کا سفر اور مدت کیا ہوگی جی؟ دجال زمین پر 40 روز تک رہے گا، لیکن یہ دن عام نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کی طرف سے طویل اور شدید۔ اس کا پہلا دن 1 سال جیسا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے جیسا، تیسرا دن 1 ہفتے جیسا اور باقی 37 دن عام دنوں جیسے۔ وہ ہر شہر میں جائے گا، ہر ملک کو چھوئے گا سوائے 4 مقدس مقامات کے۔ بعض جگہوں پر 4 آتا ہے، بعض جگہوں پر 2 آتا ہے، لیکن جو 4 ہیں میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 2 مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ ہیں، اس کے علاوہ 4 میں مکہ معظمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کہتے ہیں، کیونکہ اس کے دروازوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے۔ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، جہاں مدینہ 3 بار ہلے گا۔ پہلی دفعہ ہلنے پر سب سے بڑا منافق نکلے گا، دوسری پر دوسرا، اور تیسری پر سب نکل جائیں گے۔ جتنے منافقین ہیں وہ مدینہ چھوڑ کر مدینہ کو خالی کر دیں گے اور دجال کے ساتھ ہو جائیں گے۔ وہ طور سینا میں بھی کہتے ہیں کہ داخل نہیں ہو سکے گا، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو وحی ملی تھی، اور مسجد اقصیٰ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ بھی بعض جگہوں پر روایات میں آتا ہے کہ وہاں پر نہیں جا سکے گا۔ وہ مدینہ کے قریب جرف نامی نمکین میدان میں خیمہ زن ہوگا، جہاں سے فتنہ پھیلائے گا۔ اس کا سفر تیز ہوگا جیسے ہوا میں اڑتا ہوا، اور وہ دنیا کے ہر کونے کو چھو لے گا۔ دجال کے پیروکار کون ہوں گے؟ دجال اکیلا نہیں آئے گا بلکہ اس کے ساتھ ایک بڑی فوج ہوگی جو اس کے جھوٹوں کو سچ سمجھے گی۔ سب سے پہلے 70,000 یہودی اصفہان سے ہوں گے جو فارسی چادریں یا تاج پہنے ہوں گے، اور ان کے چہرے ہتھوڑوں سے بجے ہوئے ڈھالوں جیسے چوڑے ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث 2944، یہ اس حدیث سے اخذ کی گئی ہے بات۔ اس کے ساتھ ترک ہوں گے، بدو ہوں گے، جاہل لوگ ہوں گے، اور بہت بڑی تعداد عورتوں کی ہوگی۔ عورتیں اس لیے کیونکہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، اور دجال جذباتی فتنہ کھڑا کرے گا، جیسے مرنے والے بچوں کی آوازیں یا پیاروں کی شکلیں۔ یہ پیروکار اسے خدا مان لیں گے، اس کی جنت میں داخل ہوں گے اور مومنوں پر ظلم کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ شیاطین جو ہے وہ مرنے والوں کی شکل میں واپس آئیں گے، اور انسانوں کو یہ لگے گا کہ جیسے ہی ان کے جو بچھڑے ہوئے ہیں، جو وفات پا گئے ہیں لوگ، وہ واپس آ جائیں گے، اور عورتیں سب سے زیادہ اس دھوکے میں آ جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا ہوگا، لیکن حفاظت آسان ہے اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 809 ہے۔ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سورہ کہف کی یہ آیات دجال کے فتنے کے اندھیرے سے بچنے کے لیے ایک روشنی ہے۔ اسی طرح آخری 10 آیات بھی پڑھیں۔ ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کریں اور اسے گھر میں رکھیں۔ ہر نماز کے تشہد کے بعد یہ دعا ضرور پڑھیں کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح الدجال کے فتنے سے، اور اس کی آنکھ سے، اور اس کے جھوٹے معجزات سے۔ اگر وہ آئے تو اس کی جہنم میں چھلانگ لگا دیں کیونکہ وہ جنت ہوگی، اور اس کی جنت سے بچیں کیونکہ وہ جہنم ہے۔ اس کے ماتھے پر کافر دیکھیں جو اللہ کی نشانی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر اپنا ایمان مضبوط رکھیں کیونکہ ایمان ہی سب سے بڑی ڈھال ہے۔ اللہ سے مانگیں کہ وہ ہمیں اس فتنے سے بچا کر رکھے۔ دجال کی سلطنت 40 دن کی ہوگی، اس کی حکومت 40 روز کی ہوگی، لیکن اس کا خاتمہ اللہ کی قدرت سے ہوگا۔ وہ لد کے دروازے پر مارا جائے گا جو تل ابیب کے قریب فلسطین میں ہے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہوں گے، آسمان سے اتریں گے سفید لباس میں۔ روایات ہیں کہ دمشق کی مسجد میں، جہاں لوگ نماز ادا کر رہے ہوں گے، وہ دجال کا تعاقب کریں گے، اور اسے بعض روایات میں ہے نیزے سے ماریں گے، بعض روایات میں ہے ان کے سانس سے وہ پگھلنے لگے گا، اور بعض روایات میں ہے کہ ان کی نگاہوں سے وہ پگھل جائے گا۔ دجال فرار ہوگا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی نظر سے اس کا جسم پگھل جائے گا، یا ان کی سانسوں سے اس کا
جسم پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، کوئی قبر نہیں، کوئی تدفین نہیں، بس ختم۔ اس کے بعد درخت اور پتھر چھپے، یہ جو زائنسٹ ہیں ان کے بارے میں اور جو دجال کے ماننے والے ہیں پکاریں گے کہ اے مومن، یہ دجال کا ماننے والا میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، سوائے غرقد کے درخت کے۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے اور عدل کی حکومت قائم کریں گے۔ یہ اللہ کی فتح ہوگی۔ یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے دجال کے بارے میں، اس کی پوری کہانی ہے۔ لیکن میں کہانی یہاں سے آگے لے کے آنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو یہ سب کچھ کیوں بتا رہا ہوں؟ آئیے موجودہ دور پر نظر ڈالتے ہیں۔ کیا دجال کی آمد کی علامات پوری ہو رہی ہیں؟ دنیا میں فتنے بڑھ رہے ہیں، جنگیں، معاشی بحران، وبائیں، روحانی خماری ہے، بیماری ہے، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ ثابت کیا جا رہا ہے، ڈیپ فیکس ہیں، اے آئی کی ویڈیوز ہیں، وائسز جنریٹ کی جا رہی ہیں، ڈرونز ہیں، یہ سب کچھ اور اس سے بہت کچھ اور کیا ہونا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ایک تو چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں کہ جھوٹ ہے، فتنہ ہے، سچ جھوٹ دکھائی دیتا ہے، جھوٹ سچ دکھائی دیتا ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن کچھ کانکریٹ قسم کے ایویڈنسز بھی ہیں جناب۔ اسرائیل کی جانب دیکھیں تو سب کچھ بہت ایسے لگتا ہے کہ اسی جانب چل رہا ہے۔ کیسے؟ تورات کے مطابق تیسرا ہیکل، آپ کو پتا ہے کہ ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان کا محل تھا جو کہ انسانوں اور جنوں نے بنایا تھا، اور جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا اسرائیل پر، بنی اسرائیل پر، تو اس نے یہ ہیکل، یہ سولومنز ٹیمپل مسمار کر دیا تھا۔ اس کے بعد سائرس دا گریٹ نے اس کی دوبارہ تعمیر کی تھی، دیٹ واز نون ایز دا سیکنڈ ٹیمپل، اور اس کے بعد رومن جنرل ٹائٹس نے اس کو دوسری مرتبہ مسمار کر دیا تھا۔ اور اب اسرائیلیوں کا، زائنس کا، صہیونیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک یہ ہیکل، یہ ٹیمپل تیسری دفعہ نہیں بنے گا تب تک دجال نہیں آئے گا۔ اب تیسرا ہیکل، میں نے اپنی باقی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے کہ ٹرمپ کے پچھلے دور میں انہوں نے اسرائیل نے ایک سکہ جاری کیا تھا جس کے ایک طرف دو تصاویر تھیں، آگے ٹرمپ کی اور پیچھے سائرس دا گریٹ کی، کہ سائرس دا گریٹ نے ہمارا دوسرا ٹیمپل بنایا تھا اور ٹرمپ ہمارا تیسرا ٹیمپل بنا، اور تیسرا ٹیمپل بنانے کے لیے ان کو جو چیزیں درکار ہیں اس سے سب سے پہلے سرخ گائے ہے، سرخ گائے کی راکھ ضروری ہے، ریڈ ہائفر کی، جو پاکیزگی کی علامت ہے۔ یہ گائے مکمل سرخ ہوتی ہے، اس پر کوئی بال بھی سیاہ یا سفید نہیں ہوتا۔ امریکہ میں اس طرح کی 8 یا 10 گائے جو ہیں وہ پالی گئیں، ان کو بڑا کیا گیا بہت احتیاط کے ساتھ، اور 2022 میں 5 مکمل سرخ گائے امریکہ سے اسرائیل لائی گئیں جو نایاب ہیں۔ 2024 اور 25 میں، اس سے پہلے میں نے ایک پوری ریڈ ہائفر کے اوپر ویڈیو کی ہوئی ہے، آپ چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ 9 گائے اب تک قربان کی جا چکی ہیں اور یہ 10ویں قربانی ہوگی ریڈ ہائفر کی، اور 10ویں گائے کو قربانی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ قربانی زیتون کی پہاڑی پر ہوگی جو مسجد اقصیٰ کے بالکل قریب ہے، اور یہودی عقیدے میں یہ ہیکل دجال یا ان کے مسیحا کا تخت ہوگا۔ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ جو یہودی انتہا پسند گروہ ہے، اس نے مکمل نقشہ تیار کر لیا ہے، قربانی کے برتن، اس کے علاوہ چھریاں، کپڑے، تاج اور تمام سامان سب تیار ہیں۔ وہ یہودی کپڑوں میں ملبوس ہو کر مشق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص ہی قربانی کرے گا ان میں وہ لوگ تیار کیے ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی زمین پر پیر نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے جو گھر بنائے ہوئے ہیں وہ بہت اونچے ہیں، وہ آج تک کبھی اپنے اس گھر سے باہر نہیں نکلے، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ میں یہ آپ کو انگریزوں کی ڈاکیومنٹری سے دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ اور تو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ٹیمپل انسٹیٹیوٹ والے ہیں انہوں نے اس کی پوری ایک ریہرسل کی، اور ریہرسل کی آڑ میں کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے دراصل قربانی کر دی ہوئی ہے 10ویں بچڑے کی، 10ویں ریڈ ہائفر ان لوگوں نے قربان کر دی ہوئی ہے، اور اس کا پانی جہاں جہاں پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نشانی گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے۔ یہ جو صہیونی طاقتیں ہیں ان کا یہ خواب ہے کہ اسرائیل کی حدود نیل سے فرات تک ہوگی،
مصر، اردن، لبنان، شام، عراق، سعودی عرب کا کچھ حصہ، یہ نقشہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ پر بھی ہے۔ اور 2023 میں نیتن یاہو نے یونائٹڈ نیشنز میں ایک نقشہ دکھایا تھا جس میں سعودی عرب کا حصہ بھی شامل تھا۔ 2023 میں شروع ہونے والی جنگ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کا حملہ، حماس بھی ان کو یہ فنڈ کرتا رہا ہے، ملینز آف ڈالرز پر منتھ جاتے رہے ہیں قطر کے تھرو، بکسے کے بکسے، سوٹ کیس کے سوٹ کیس، اور حماس حملہ کرتا ہے اسرائیل پر، اور اس کے بعد سے ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے جو اب تک جاری ہے۔ یہ گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم ہے۔ اسرائیل نے غزہ پر قبضہ کیا، عرب اردن میں توسیع کی، لبنان شام پر حملے کیے، قطر پر حملہ کیا۔ کہنے کو جنگ بندی ہو گئی، لیکن جنگ ابھی بھی جاری ہے۔ ان کا جب دل چاہتا ہے، جس پر دل چاہتا ہے بمباری کرتے ہیں، اور لوگوں کو مارنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہم نے سیز فائر کر دیا دوبارہ۔ سینکڑوں لوگ اس سیز فائر کے ٹرمپ کے بعد بھی ہلاک ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ 2025 میں شام میں بھی اسرائیل کی فوج داخل ہوئی، اور یہ حدیث ہے کہ روم اور مسلمان کے درمیان جنگ ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث 2898، یہ اس حدیث سے یہ چیز بتاتی ہے۔ بڑی جنگیں آخر الزماں کی نشانی ہے۔ شام میں جنگ بھی آخری زمانے کی نشانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شام میں فتنہ ہوگا اور وہاں سے دجال نکلے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4072، یہ اس کا مفہوم بنتا ہے۔ اس کے علاوہ عرب جزیرہ نما میں آپ دیکھ لیجئے، بلند عمارتیں ہیں، دبئی، ریاض، مکہ میں اسکائی اسکریپرز ہیں، جو حدیث میں ہے کہ عربوں میں بلند عمارتیں ہوں گی۔ چرواہے جو ننگے پاؤں چلتے ہیں وہ عمارتیں بنائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث 7123، یہ اس کا مفہوم بنتا ہے۔ پھر عرب جزیرہ نما میں بتوں کی پوجا شروع ہوگی۔ لات و عز کی بات ہوئی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں ان لات اور عز ان کی بھی دوبارہ پرستی شروع ہو گئی ہے، لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت گلف میں ایک مندر بن گیا اور وہاں پر بتوں کی پوجا شروع ہو چکی ہے۔ حدیث میں ہے کہ عربوں میں بتوں کی پوجا واپس آئے گی۔ مسند احمد کی حدیث ہے 15409۔ اب یہ سب نشانیاں ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ کہ دجال کا وقت بہت قریب ہے اور دجال آنے والا ہے۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی۔ یہ پہلی قسط تھی جس میں کہ آپ کو یہ بتایا ہے کہ دجال کا تینوں ابراہیمک ریلیجنز میں کیا کانسیپٹ ہے، دجال کا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے، کیا نشانیاں ہیں، کیسا ہوگا، اور اب کیا نشانیاں ہیں جو کہ پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ آپ نے مجھ سے جڑے رہنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔